أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجی صدائے اللہ اکبر. آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. آغوش میں آمنہ بھی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے. آغوش میں آمنہ بھی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے. غلمان آقا کو جھولا جھلائے ابو جہل بھی دیکھو خوشیاں منائے. اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تھامے رہی آقا کی
پاتی رہی ماں کی حلاوت، دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا، جبکہ یقین تھا کہ ہوگی شہادت۔ نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم، نعرہ تھا اس دم سمیہ کے لب پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ بزم نبی میں کیا کیا نہیں ہے، ابوبکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چاند جیسے میرے نبی ہے۔ اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا بزم کا منظر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يتقبل الله من المتقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک نسبت سے ہم سب اللہ پاک کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اس دنیا میں اللہ پاک کی جتنی نعمتیں انسان پر ہے، اور جتنی نعمتیں ایک انسان پر ہر لمحہ برستی ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ گننا تو دور کی بات ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آج ایسی ہے، بہت ساری، کہ جنہیں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جس سے راحت بھی ملتی ہے، لیکن آج تک اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ بھی اللہ پاک کی کوئی نعمت ہے۔ لیکن اللہ پاک بعض دفعہ اس بندے کو احساس دلاتے ہیں اپنی نعمتوں کا۔
اس لیے خوش نصیب بندہ وہ ہے جو ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ پاک کے شکر میں مشغول رہے۔ آج کی اس مجلس میں جو بات آپ حضرات سے اور خاص طور پہ اس ماحول میں، ایک زمانے میں ہماری توجہ اس طرف سے بہت زیادہ ہو چکی، وہ بات کیا ہے؟ ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو سمجھدار ماں باپ، سلیم الفطرت ماں باپ، عقل مند ماں باپ، درد دل رکھنے والے ماں باپ سب سے پہلی فکر اولاد کی کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی صحیح تعلیمی ماحول دیکھا جائے، اس کو علم کی روشنی سے روشناس کروایا جائے۔ ایک مسلمان بچے کا حق ہے، یاد رکھیں، ایک مسلمان بچے کا حق ہے اس کے ماں باپ پر کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو صحیح علم دلائیں، صرف علم نہیں، علم صحیح۔ اور جب اس بچے کے پاس علم صحیح آنا شروع ہوتا ہے تو دوسرا درجہ ہوتا ہے اپنے اس علم پر اس کے عمل کرنے کا۔ علم حاصل ہو جائے تو علم کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ، یہ بچہ، یہ انسان اس پر عمل کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل بھی صحیح ہو۔ اگر علم صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں، پھر بھی انسان پھنسا ہوا ہے دوست۔ لیکن بات ہماری آگے کی ہے، ان دو پر بات نہیں ہے۔ علم بھی آ جائے، صحیح علم آ جائے، عمل بھی آ جائے، صحیح عمل آ جائے، اس کے بعد ایک تیسری چیز رہ جاتی ہے جو اصل ہے، اور اتنی اصل ہے جس کو اس کائنات کے سب سے مقبول بندوں نے، یعنی پیغمبروں نے اللہ پاک سے مانگا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اس عمل صحیح کی قبولیت۔ بہت غور کیجئے گا دوستو، بات مختصر ہے، لمبی نہیں، لیکن ہے بڑی اہم۔ آج میں اور آپ مطمئن ہیں اس چیز پر کہ میں نے فلاں چیز کا علم حاصل بھی کر لیا اور پھر اس علم کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا۔ علم الگ چیز ہے، اس کے بعد عمل الگ چیز ہے، لیکن عمل کے بعد ایک مسلمان کے لیے جو اصل بنیادی چیز ہوتی ہے کہ میرا یہ عمل صحیح یہ قبولیت حاصل کر لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عمل صحیح کا درجہ الگ ہے اور اس کے بعد اس کو قبولیت بھی حاصل ہو جائے، وہ بالکل الگ ہے۔ اس کی ایک آسان سادہ مثال جو بالکل نیچے اتر کے روزمرہ کی زندگی میں آپ سے عرض کروں، شاید کوئی یہ سوچے کہ جب عمل صحیح ہے تو پھر قبولیت کی کیوں فکر ہو۔ آپ بازار نکلتے ہیں صبح خریداری کے لیے، سبزی منڈی گئے، محلے کی مارکیٹ میں گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پھل بیچنے والوں نے اپنی ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا، ترتیب سے کھڑے ہوئے، ایک ریڑی پر سیب رکھے ہوئے، آج کل سیبوں کا موسم ہے، سرخ چمکدار سیب دور سے چمک رہے ہیں، بالکل تازہ پکے ہوئے کہ دیکھنے میں انسان کی نظر کو بھا جائے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ پھل بیچنے والے آواز لگاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، لوٹ لو، لے لو، خرید لو، منہ مانگے داموں لے لو، ہوتا ہے نا، وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے۔ آپ قریب سے گزرتے ہیں، چونکہ آپ روز مارکیٹ جاتے ہیں،
تو وہ سیب بیچنے والا آپ کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے حاجی صاحب آ جائیں، آج تو زبردست سیل لگی ہوئی ہے، مال لگا ہوا ہے، لوٹ لے جائیں، بہت سستا ہے۔ اب آپ نے نظر ڈالی، سیب ہے بھی پکے ہوئے ہیں، اعلیٰ ہے، کوئی داغ نظر نہیں آ رہا، سب چیزیں، ریٹ بھی وہ لگا رہا ہے اتنے کہ آپ کو لگا کہ بہت مناسب بول رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سارے اسباب موجود ہیں کس بات کے کہ اس سے سیب خرید لیے جائیں، ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں نہ آئے اور آپ کا یار نہیں چاہیے اور آپ گزر جائیں، تو آپ بتائیں اس سیب بیچنے والے کی آواز کا کوئی فائدہ ہوا؟ اسباب تو سارے موجود تھے، اس کا مال بالکل پیور ہے، 100% ہے، سستا بھی ہے، ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، لیکن جب تک خریدار اس کو قبول نہیں کر لے، اس کی خریداری پر راضی نہیں ہو جائے، تو اس سیب کے اتنے سارے کمالات کے باوجود بھی وہ اس اپنے ٹھیلے میں پڑے رہیں گے، اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے دوستو، ہماری زندگی اسی ترتیب پر بنی ہے۔ اس لیے جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے لکھا، کبھی بھی ایک انسان کو جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، جسے احساس ہے کہ میں کسی ذات کا بنایا ہوا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت اور کمال نہیں ہے، اس بندے کو کبھی بھی اپنی صفات پر، چاہے وہ کتنی اعلیٰ درجے کی ہو، اس پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ جی میں تو سرخ سفید رنگ کا حسین و جمیل آدمی ہوں، اپنے حسن پہ یہ اترا جائے، گھمنڈ کر لے، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ زندگی ہے، کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں کہ ظاہری حسن سے، جمال سے، خوبصورتی سے مالا مال ہوتی ہے، لیکن ان کی عمریں گزر جاتی ہے، ان کے رشتے نہیں آتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی شان نا۔ اگر یہی چیز قبولیت کا ذریعہ ہوتی تو کوئی بھی ظاہری طور پہ جو خوبصورت بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے رشتوں کے لیے۔ لیکن بعض دفعہ عجیب بات ہے کہ وہ بیچارے دعائیں مانگتے ہیں، وظائف مانگتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑاتے ہیں، اس کے مقابلے میں قبول صورت ہے، عام شکل و صورت ہے، کوئی خاص رنگ نہیں، گندمی رنگ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کا سلسلہ ہوتا ہے، سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آنکھوں کا مشاہدہ ہے، یہ تو آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے دوستو بزرگوں کہ انسان کی ذاتی قابلیت کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو اللہ کے ہاں سے قبولیت کی مہر نہ مل جائے، اس کو قبولیت نہ مل جائے، اور جب تک یہ قبولیت حاصل نہیں کرے گا تو چاہے اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کمال ہے، اس کے پاس نسب ہے، اس کے بعد دنیا کے سارے اسباب و وسائل موجود ہے، لیکن جب قبولیت نہیں ہے، اللہ نے راستہ نہیں کھولا قبولیت کا، یہ اسی جگہ پر کھڑا رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آج بڑا مسئلہ ہے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق اللہ پاک دے بھی دیتے ہیں، اللہ ساری زندگی نصیب فرمائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن غفلت جس پہلو سے ہو رہی ہے، جس کی طرف متوجہ کرنا آج اپنے آپ کو پہلے پھر آپ حضرات کو مقصود ہے کہ ہمارے ذہن سے اور مزاج سے یہ بات نکل گئی کہ اعمال کی قبولیت بھی وہ اہم چیز ہے جو اللہ سے مانگنی ہے، ورنہ اگر انسان اعمال کر لے، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک صاف معصوم ہوں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے سوائے کن کے؟ سوائے کن کے؟ انبیاء کے، پیغمبروں کے۔ صرف اس کائنات میں، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں، معصوم عن الخطا ہستیاں صرف پیغمبروں کی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان کے علاوہ کوئی معصوم اللہ نے نہیں بنایا،
کوئی اگر کہتا ہے تو وہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے معصومیت کا مقام صرف پیغمبروں کے حصے میں آتا ہے، اور وہ اللہ اپنی طرف سے خود دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ گناہوں کا داعیہ، گناہوں کا جذبہ، گناہوں کے اسباب اللہ پاک ان سے خود دور کر لیتے ہیں، آٹومیٹک دور کر لیتے ہیں۔ باقی کسی بھی بندے کے ساتھ مقام صحابیت سے لے کر عام انسان وہ گناہوں سے معصوم نہیں۔ ہاں، عام امت اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ چونکہ حضور کے تربیت یافتہ ہے، صحبت یافتہ ہے، وہ محفوظ تھے۔ اگر ان سے بشری تقاضوں کے تحت کوئی کوتاہی ہوئی بھی فوراً اس پر اللہ سے توبہ کی، اور توبہ بھی اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یہ تو ان کی ایک شان ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ اس کائنات میں چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا افضل البشر کیوں نہ ہو، وہ معصوم نہیں کہلا سکتا، معصوم نہیں۔ تو اب اصل بات کو سمجھے دوستوں، انبیاء اس کائنات میں سب سے کامل درجے کے لوگ ہیں۔ آپ بتائیں، جو عمل ایک پیغمبر کر لے، ایک نبی جو عمل کر لے، اس عمل کے اعلیٰ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کے عمل کے اخلاص میں شک ہو سکتا ہے؟ ذرہ برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ حضرات قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو دیکھیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مثال جن بندوں کی دی تو عام بندوں کی نہیں دی، اپنے پیغمبروں کی دی، مجھے اور آپ جیسے امتیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب میرے یہ معصوم بندے، اتنے خاص بندے، یہ جو عمل کر لے اس عمل کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن آؤ میری کتاب میں پڑھ لو کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اس عمل کو قبول بھی فرما لے۔ جب معصوم ہستیاں اس عمل کی طرف متوجہ ہیں تو میں اور آپ کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے 13ویں پارے کے آخر میں دعا فرما رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا آخر میں، یہ دعا تو سب کو یاد ہو۔ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی اور میری ذریت یعنی میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، معصوم پیغمبر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ میری اس دعا کو قبول بھی فرما لیں۔ اور یہی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب میرے دو بندے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ عمل بھی کتنا اعلیٰ کہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلا گھر ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جب اس کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس سے فارغ ہو گئے، اتنا بڑا عمل کیا، کتنے اخلاص کے ساتھ کیا، لیکن کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم تو آپ کے حکم سے یہ عمل کر سکتے تھے، باقی قبولیت کی مہر آپ اس پہ لگا دیجیے۔ یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مثالیں کیوں بیان کی؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کا تذکرہ کیا، حضرت عمران کا۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد ہیں، اور حضرت مریم کن کی والدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں۔
حضرت مریم والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے، اور حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عمران۔ یہ سورہ آل عمران اسی لیے کہلاتی۔ حضرت عمران بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، طویل عرصہ اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ پاک کی طرف سے دل میں آیا، بہرحال تفسیر میں تفصیل ہے، اللہ سے دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ طویل عرصہ اولاد نہیں ہوئی، ایک دن دیکھا ایک چڑیا آئی اپنے بچے کو چونچ میں دانہ کھلا رہی ہے، احساس دل میں آیا، جذبہ آیا، شوق پیدا ہوا، اللہ اس پرندے کو آپ نے بچہ دیا ہے تو آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں تھے تو بیوی نے دعا مانگی، حنہ، حضرت حنہ بنت فاقوس دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب اگر آپ نے مجھے اولاد دے دی، مجھے حمل ٹھہر جائے تو میں ایک نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ آپ کے نام پر وقف ہوگا، یعنی بیت المقدس جو اللہ پاک کی طرف سے گھر تھا، ایک قبلہ تھا، اس کی خدمت ایک بڑی سعادت ہوتی تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جو اولاد ہوگی پیٹ سے یہ آپ کے اس گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گی، یہ دعا مانگی، لیکن آگے کیا فرمایا، فتقبل منی، اللہ کے لیے اتنی بڑی نظر مان رہے ہیں کہ اپنی آنے والی اولاد ساری زندگی اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو رہی ہے، اس سے بڑا عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا فتقبل منی، اے اللہ اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کر لیجیے۔ عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آج اس طرف سے غفلت آ رہی ہے، ہم نماز پڑھ کے بھاگنے کی فکر میں، یہ تو ہمارا پرانا رونا ہے، اب تو بولتے بھی نہیں، پہلے بولتے تھے کہ بھئی ایسا نہ کریں، دعا سے پہلے نہ جائیں، ساتھی اہتمام کریں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، لیکن دنیا پرستی اتنی غالب آ چکی ہے دوستوں، معذرت کے ساتھ دکھ ہوتا ہے کہ یہ دو تین منٹ کے لیے میرا یہ مسلمان بھائی، ہمارے پنڈورو ٹاؤن میں ہمارے بہت ہی شفیق استاد صاحب ہیں، تشریف لاتے ہیں، حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم، وہ طلبہ کو سمجھاتے تھے، دعا کی ترغیب دیتے تھے، تو فرماتے تھے آج ہم اتنے غافل اور نادان ہیں کہ ایک آدمی ایک لائن میں لگا ہوا تھا، لمبی لائن تھی کاؤنٹر تک، کئی گھنٹوں بعد اس کا نمبر آیا کاؤنٹر سے لینے کا، جیسے ہی قریب پہنچا تو واپس چلا گیا، تو سمجھدار ہے یا نادان ہے؟ نادان ہے نا۔ نماز پڑھی اللہ پاک سے اور نماز کے بعد دعا کی قبولیت، یہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ فرض نماز کے بعد کی دعا کو فرمایا اسرع اجابتاً، سب سے زیادہ جلد تیزی سے قبول ہونے والی دعا فرض نماز کے بعد کی ہے، اور ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اب عصر کے بعد چونکہ تھوڑی سی 3-4 منٹ لگتے ہیں تو راستہ بنا رہے ہیں، فجر کے بعد 3-4 منٹ لگتے ہیں، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے بابا کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ جو نماز جس چیز مقصد کے لیے پڑھی کہ اب اللہ سے وصول کرنا ہے، لینا ہے، وہ دعا کا وقت آیا تو چلے گئے یہاں سے۔ اب اس کے بعد انسان کسی کو کیسے سمجھائے دوست؟ آج ہم غفلت کی طرف جا رہے ہیں، اس دعا کی اہمیت زندگیوں سے بالکل نکل گئی، پریشان سب ہیں، ہر ایک کو فکر ہے کہ میرے مسئلے حل ہو، لیکن جو طریقہ اس حل کا ہے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہاتھ اٹھائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات کم از کم جتنے موجودین ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے عزم اور نیت کریں کہ کبھی بھی دعا کے بغیر مسجد سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی کریں گے نا انشاءاللہ، دعا کی عادت بنائیں، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ جیسے بچہ روتا ہے، ماں بہت مصروف ہوتی ہے کچن میں، کپڑوں میں، وہاں یہاں، لیکن اس بچے کا رونا اس کو مجبور کر دیتا ہے۔
مجبور کر دیتا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ نے مثال لکھی, عجیب بات لکھی, ان کہیں اور پڑھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن انہوں نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے, جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے, اس عمر میں ہوتا ہے. فرمایا اللہ کا نظام ایسا ہے, اللہ نے ایسا نظام بنایا اس کے ماں کے جسم میں کہ جب تک یہ روتا نہیں, اس کے رونے کی آواز ماں تک جاتی نہیں, تو اس کے سینے میں یہ دودھ جوش بھی نہیں مارتا ہے. جب یہ رونا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کے سینے میں دودھ کو جوش دے دیتی, دودھ اتر آتا ہے. تو انسان جب تک اللہ کے سامنے روئے نہیں, ہاتھ اٹھائے نہیں, یہ ہمارے اعمال کہاں جا رہے ہیں دوستو؟ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنے عمل سے سکھایا. جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لیٹایا, ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے قریب میں, تو دیکھیں جانور ذبح کرتے ہوئے مسنون دعا جو آپ کو یاد ہوگی, لیکن آپ علیہ السلام نے جب اپنے جانور پہ, مینڈے پہ چھری رکھی تو کیا فرمایا؟ اللہم تقبلہ منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے اللہ, اس قربانی کے جانور کو میری طرف سے, میری آل کی طرف سے, میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جانور پہ ذبح کے عمل کے لیے چل رہا ہے. اس عمل کے صالح ہونے میں, اس عمل کے مقبول ہونے میں کیا شک ہے دوستوں؟ لیکن امت کو سکھایا, متوجہ کیا کہ نہیں, اے اللہ قبول کر لے, تقبلہ منی, اے اللہ قبول کر لے. اور دعا سکھائی مسنون دعاؤں کی کتابوں میں, اللہم تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی. یہ حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اللہم تقبل توبتی, اے اللہ میری توبہ قبول کر لے, واغسل حوبتی, میری لغزشوں سے درگزر کر دے, واجب دعوتی, میری دعاؤں کو قبول کر لے. تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کمزوری اس کی قبولیت کے دعا مانگنے کے اندر ہے. آج میرے محترم دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, ہم بہت سارے اعمال کر لیں, بہت سارے اعمال کر لیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی بے نیاز ذات ہے, اللہ کی بے نیاز ذات ہے, اگر اللہ پاک اس پر قبولیت کا ہاتھ نہ رکھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں اور پتہ چلے کہ وہ جو اتنی عبادتیں, اتنی ریاضتیں اور اتنی محنتیں کی تھی, اس کو تو قبولیت کی سند ہی نہیں مل رہی. اس لیے ہر وقت انسان نیک عمل کے بعد اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اس کی قبولیت کی دعا مانگے کہ اللہ میرے اس عمل کو, چاہے اس میں کمزوری ہے, اخلاص میں کمی ہے, لیکن اے اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں, آپ اس کو قبولیت سے نواز دیں. تو آج تھوڑی سی توجہ اس بات کی طرف ہماری ہو جائے کہ ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں. ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس عمل کو ایک اور مہر کی ضرورت ہے جس کو قبولیت کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک نے خود فرمایا, انما یتقبل اللہ من المتقین, میں اپنے متقین بندوں کے اعمال کو قبولیت سے نوازتا ہوں. متقین کون ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف رہتا ہے, اللہ کا ڈر رہتا ہے. تو کسی بھی حالت میں, کسی بھی وقت انسان اپنے علم پر, اپنے عمل پر, اپنے کمال پر, اپنے نسب پر, اپنے خاندان پر, اپنی برادری پر, اپنے منصب پر فخر اور گھمنڈ نہ کرے. یہ ساری چیزیں ہوں لیکن قبولیت نہیں ہے تو انسان ناکام و نامراد ہے. اور اگر ان ساری چیزوں میں کمزوری ہو لیکن اگر اللہ پاک نے اس کو قبولیت دے دی
اس کو لے لیا، قبول کر لیا، تو وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے پر وہ کرتے ہیں نا، ہلکی نظر سے دیکھتے، اور ایسا لگتا ہے کہ جی میں تو آیا صف اول میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ اتنا کمزور ہے۔ یہ فیصلے میں نے اور آپ نے نہیں کرنے دوستوں۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب اعمال تلنے کے لیے آئیں گے، تو شاید بہت سارے ہو لیکن پتہ چلا کہ سارے کے سارے اعمال ہی کھوٹے ہیں۔ تو وہ جو بچوں کے پاس عید کے دن وہ پیسے ہوتے ہیں نا، 500 1000 کے نوٹ ہوتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے پیارے بچوں کو عید مبارک ہو۔ اب دیکھیں نا، وہ بھی نوٹ ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ 1000 کی طرح ہو 5000 کی طرح ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے لیکن اس پہ قائد اعظم کی تصویر ہے، پاکستانی گورنمنٹ کی مہر ہے، یہ کام کا نوٹ ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اعمال کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ پاک اس کو قبولیت دے دیتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف میرے دوستوں بزرگوں متوجہ کریں۔ اور قبولیت کیسے ہوگی؟ کرنی تو اللہ پاک نے ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنے لگ جائیں۔ نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو بھائی بھاگے نہیں، 2-3 منٹ نکال کر تسلی کے ساتھ دعا کر لیں، اللہ سے مانگ لیں اللہ یہ نماز پڑھی، یہ تھوڑا سا عمل کیا، ٹوٹا پھوٹا عمل کیا، اس کو آپ قبول فرما لیں۔ وہ دعا مانگ لیں، اپنے مسائل کی دعا مانگ لیں اور پھر چلے جائیں۔ نفلی روزے کی توفیق اللہ پاک دے دیں تو افطاری کے وقت اس میں خوب دعائیں مانگ لیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق آپ کو اللہ نے صدقہ کی، خیرات کی، کسی غریب پر خرچ کرنے کی توفیق دی، آپ نے وہ عمل کر لیا، گھر گئے مصلی بچھا کے 2 منٹ بیٹھ جائیں، اے اللہ یہ عمل آپ نے مجھ سے کروایا، میں کہاں کر سکتا تھا، مجھ سے زیادہ مالدار کروڑپتی دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن آپ نے ان اتنے بندوں میں مجھے چنا، مجھے یہ توفیق دی، اے اللہ اب اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو ضروری ہے یا نہیں ہے دوستوں؟ دعا کا مزاج اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ آج دعا کا مزاج، اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اور ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، بیکار کے کاموں میں ہم گزارتے ہیں، لیکن افسوس اتنی اہم عبادت اور اللہ کے قرب کا اتنا بڑا ذریعہ آج ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ بندہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لے کہ مجھے یہ چیز اللہ پاک سے لینی ہے، دوستو یقین کریں یہ تو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ کی ضمانت ہے کہ میرا جو امتی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، چاہیے کتنا گناہگار سیاکار ہے۔ ہاں اس کی قبولیت اللہ فوراً کر دے، تاخیر سے کر دے، بہت دیر سے کر دے، کچھ عرصے بعد کر لے، یا اس دعا کے طفیل اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، ضائع نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ دوستوں دعا جو مانگ لی وہ محفوظ ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ہاں۔ تو آج ہمارے اندر یہ مزاج، یہ فکر، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو تھوڑے سے اعمال رہ گئے ہیں دوستو، اور کون سے بڑے اعمال ہم کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے فرض نماز کے لیے اپنے آپ کو کھینچ کر لاتے ہیں، اس میں بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، جسم کو کھجا رہے ہیں، بڑی کمزوریوں اور بے ادبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم دعا نہ مانگے، بغیر اللہ پاک سے قبولیت مانگے ہوئے چلے جائیں، تو اس سے بڑے خسارے کی بات کیا ہوگی؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج عزم کریں، نیت کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اپنی زندگیوں میں اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا جذبہ پیدا کر کے ہر روز اللہ سے دعا مانگنے کے لیے وقت کو فارغ کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات اور پھر ذکر کی مجلس ہوگی، پھر دعا ہوگی، انشاءاللہ پھر واپسی کریں گے۔ اب انشاءاللہ پہلے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد مختصر ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو جن ساتھیوں کے پاس کارڈ موجود ہیں وہ اپنے کارڈ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی کچھ وقت کے لیے مختصر ذکر کریں گے، پہلے انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے، پھر اس کے بعد
ذکر خفی کریں گے، مراقبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کریں گے اور مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول میرے دل پر ہو رہا ہے، اور میرے دل میں اللہ پاک کی طرف سے انوارات، برکات، فیوزات میرے دل میں پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر آنکھ پرنم نہ ہو دل میں کچھ غم نہ ہو مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو آنکھ پرنم نہ ہو دل میں کچھ غم نہ ہو مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو بے خبر چھوڑ آوارگی یہ نظر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں راہ شیطان کو چھوڑ دے اے بشر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے چاہتے ہو دعاؤں میں ہد ہد اثر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بدنگاہی نہ کر بدنگاہی نہ کر پرسوں کو زندگی چاہتے ہو اگر
رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر بد نگاہی نہ کر بد نگاہی نہ کر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہے گناہ کیے ہیں اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ زندگی گناہوں سے پاک و صاف گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو مقروض ہے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہے گھروں میں ہے اسپتالوں میں ہے جسمانی بیمار ہے یا روحانی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہر قسم کے دشمنوں سے باغزین سے مفسدین سے حاسدین سے جادو سے سحر سے نظر بد سے اللہ ہم سب کی ہماری اولاد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔